إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریف کبریائی بڑائی اس پاک ذات والے اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کا، ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا خالق اور مالک، فرشتوں کو نور سے بنانے والا، جنوں کو آگ سے بنانے والا، آدم علیہ السلام کو خاک سے بنانے والا، رات کے اوپر دن کے اوپر رات کو لپیٹنے والا، سورج کو مشرق سے اٹھانے والا، مغرب میں ڈبانے والا، آسمان سے پانی گرانے والا، مردہ زمین کو زندگی بخشنے والا، سب کی دعاؤں کو سننے والا، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا، ان کے اوپر رحم کرنے والا، اس کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے زمین کے اوپر کے تمام درختوں کو قلم بنا لیں، ساتوں سمندروں کے پانی کو انک بنا لے، اس کی تعریف لکھتے جائے، اس کی رحمت لکھتے جائے، اس کی مغفرت لکھتے جائے. ساتوں سمندروں کا پانی ختم ہو سکتا ہے، درختوں سے بنا ہوا قلم ختم ہو سکتا ہے، ما نفدت کلمات اللہ، لیکن اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء پر، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں. میرے بھائیوں، قرآن کی 114 سورتیں مکمل انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں. انسان کو کیا بنانے کے لیے آئے ہیں؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں. انسان کو اس کا رب کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، معلوم کرانے کے لیے آئے ہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ روزمرہ کی زندگی کیا ہے ہماری؟ غفلت ہی میں گزرتی ہیں. اللہ ہم کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے. میرے دینی بھائیوں،
اللہ ہمارا دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ ہمارا خالق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ ہمارا مددگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ ہم کو شفا دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ ہم کو اولاد سے نوازنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ ہم کو پناہ دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ ہماری تقدیر کو بدلنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ہدایت دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بلائیں مصیبتیں دور کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ خود بتاتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں سب کو یہ اس سے میں سنا دو، ایک پیغام سنا دو. ہر چیز کا اختیار، ہر کام کرنے کا اختیار، ہر کام کرنے کی پلاننگ کرنے کا اختیار سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. 18ویں پاری کی آیت میں 18ویں پاری کی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا قل من بیدہ ملکوت کل شیء. بتاؤ اس اللہ کی تعریف کے بارے میں، بتاؤ اس اللہ کی شان کے بارے میں، بتاؤ انسانوں کو اس اللہ کی کبریائی کے بارے میں جو ہر کام کرنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے فیصلے کو بدلنے کی، اس کے کام کو روکنے کی طاقت آسمان زمین میں کسی کو نہیں ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. وہ سب کو پناہ دیتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے پناہ دیتا ہے. وہ جس کو اپنی دربار سے دور کرتا ہے کائنات کے اندر کوئی بھی اس کو پناہ نہیں دیتا. سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ سب اختیارات کا مالک اللہ ہے. اس بات کو ماننا ہی ایمان ہے، اس بات کو دل سے تسلیم کرنا ہی ایمان ہے. اس بات کو پر یقین کے ساتھ جم جانا ہی عقیدہ ہے. یہ عقیدے کی دعوت دینے، یہ ایمان کی دعوت دینے، یہ اخلاص کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے لاکھوں نبیوں کو بھیجا ہے. بہت ساری آسمانوں سے کتابیں نازل کیا ہے. ان کتابوں میں سے کتاب، آخری کتاب قرآن کریم. ان تمام انبیاء میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آسمانی کتابیں کس لیے آئے ہیں؟ اتنے لاکھوں انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت ہوتی ہے زمین کے اوپر اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے آئے. جیسے اللہ تعالیٰ بتایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر قوم کے اندر، ہر قریہ کے اندر ہمیں نبی کو، رسول کو بھیجیں کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ فرشتوں کی ہو، چاہے وہ جنوں کی ہو، چاہے وہ سورج کی ہو، چاہے وہ ستاروں کی ہو، چاہے وہ آگ کی ہو، چاہے وہ پانی کی ہو، چاہے وہ زمین کی ہو، چاہے وہ ہوا کی ہو، اللہ کی سوا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی عبادت ہوتی ہو، سب کی عبادت سے توبہ کرو، ترک کر دو، سب کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کو رب مانو، اللہ کی عبادت کو اختیار کر لو. اس بات کی دعوت دینے کے لیے بہت سارے نبیوں کو بھیجا ہے. ان تمام انبیاء میں، ان تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کے اندر بتایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے، شرک سے روکنے کے لیے، یہ زمین کے اوپر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے. 50 کم 1000 سال محنت کرے، 950 برس تک
کتنے 950 برس تک اللہ کی عبادت کا رب دعوت دیں. کیسی دعوت؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن بلاتے رہے اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو. لات کی، منات کی، ودو کی، سوایا کی، یغوث کی، یعوق کی، نصر کی، جو اس دور کے اندر متقی پرہیزگار بندے تھے ان کی عبادت کرتے تھے لوگ. ان کی عبادت سے شرک شروع ہوا ہے زمین کے اوپر. اللہ کی نیک بندوں سے شیطان شرک کی شروعات کیا ہے. اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھیجتا ہے. 50 کم 1000 سال محنت کریں. سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی، سمجھنے کی بات ہے. اللہ ہر گناہ بخشنے کا وعدہ کیا ہے انسان سے، لیکن بندہ شرک کرتا ہے. شرک کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوتی. مختصر بتاتا ہوں، بتانے کے تو بہت ساری باتیں ہیں. زمین کے اوپر شروعات کس سے ہوئی؟ شرک کی شروعات کس سے ہوئی؟ اللہ کے نیک بندے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے والے، اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے نیک بندوں سے شرک کی شروعات ہوئی زمین کے اوپر. اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے متقی پرہیزگار بندوں سے شرک کی شروعات کیا ہے؟ شیطان. ودو، سوایا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بڑے نیک بندے تھے. جب ان کی وفات ہوئی لوگ ان کو دفن کر ان کی خبروں کے پاس بیٹھ کر روتے تھے. وہ کون بندے تھے؟ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اللہ کی محبت کے بارے میں، اللہ کی عبادت کے بارے میں سمجھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے. نیک بندے تھے. ایک کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے لے لیا، ختم ہو گئے. ان کی خبروں کے پاس بیٹھ کر کیا ہے؟ ان کے زبان سے ان کی نصیحت کو سننے والے بندے خبروں کے پاس بیٹھ کر روتے ہیں. شیطان کو موقع مل گیا ہے بندوں کو شرک میں پھنسانے کے لیے، شرک کی دعوت دینے کے لیے. شیطان بڑے متقی پرہیزگار انسان کی شکل میں آتا ہے، پوچھتا ہے لوگوں یہ خبریں کس کی ہیں؟ کیا کرتے ہیں خبروں کے پاس بیٹھ کو؟ جواب دیتے ہیں یہ ہمارے نیک بندے ہیں، ہمارے قوم کے بڑے متقی پرہیزگار بندے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، جو دنیا کے اندر زندہ رہ کر ہم کو نصیحت کرتے تھے، اللہ کے بارے میں بتاتے تھے. آج ان کی جدائی ہم کو تکلیف دیتی ہے، رلاتی ہے. ان کی یاد میں بیٹھ کر ہمیں روتے ہیں. شیطان کیچ کر لیا. کیا بات کو کیچ کر لیا؟ یہ خبر والوں کی محبت بہت زیادہ ہے ان کے دلوں میں. اب یہ بندے یہ خبر والوں کی محبت میں کیا بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو حکم دیتا ہے. لوگوں ڈرنے کی بات کیا ہے؟ رونے کی بات کیا ہے؟ ان کی یاد تازہ رہنے کے لیے ان کی شکل و صورت کیسی تھی تم کو یاد ہے؟ ویسے پتھروں سے کیا ہے؟ ان کے مجسمے بنا لو، ان کی مورتیوں کو بنا لو، ان کی مورتیوں کو تلاش کرو، ان کے اسٹیچو بناؤ. جہاں جہاں تم کو یہ نصیحت کرتے تھے، درختوں کے نیچے، چوراہوں کے اوپر، چبوتروں کے پاس بٹھا کے، گھروں کے پاس بٹھا کے، محلوں میں بٹھا کے جہاں جہاں بیانات کرتے تھے وہ جگہ کو ان کی مورتیوں کو رکھو. ماموں سے نصیحت کرتے لوگ چوتریوں کے اوپر بٹھا کو، جھاڑوں کے نیچے، چوراہوں کے اوپر، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں. یہ لوگ کہاں تم کو نصیحت کرتے تھے ان کی مورتیوں کو رکھو، روزانہ دیکھو، خوش ہو جاؤ. ودو ایسا تھا، سوا ایسا تھا، یغوث ایسا تھا، یعوق ایسا تھا، نصر ایسا تھا. ان کی باتوں کو تازہ کر لو، ان کی نصیحتوں کو تازہ کر لو، دیکھو ان کی مورتیوں کو. ایسا کرے لوگ جو مورتیاں بنے لوگ شرک نہیں کرے، ان کے بعد والی اولاد کے پاس آتا ہے. جب مورتیاں بنانے والوں کا دور ختم ہو جاتا ان کے اولاد کے پاس آتا ہے برق و شیطان. تم کو شرم نہیں آتی؟ غیرت جگاتا ہے، بھڑکاتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے. جب تم میں کسی کو مصیبت آتی تو ودو کے پاس جاتے تو لوگ کیا ہے؟
بدھو کے پاس گئے, بدھو کی عبادت شروع کرایا. جب کوئی بیمار ہوتا شفا کے لیے یعوق کے پاس گئے, یعوق کی عبادت شروع کراتا. کسی کو اولاد ضرورت پڑی یغوث کے پاس جاؤ, روزی میں برکت کی ضرورت پڑی یعوق کے پاس جاؤ. کسی کا کام پورا ہونا ہے زندگی میں نصر کے پاس جاؤ. یعنی نفع نقصان کا مالک جو اللہ ہے, جو کام اللہ کر سکتا ہے یہ سارے کام تمہارے بتاں بھی کر سکتے ہیں. بلکہ کیا ہے, قوم کو بھٹکا دیتا. پناہ دینا اللہ کا کام, روزی میں برکت دینا اللہ کا کام, اولاد دینا اللہ کا کام, پریشانی دور کرنا اللہ کا کام, بیماری کو شفا میں بدلنا اللہ کا کام. اللہ کے جو اختیارات ہے, اللہ جو کام کر سکتا ہے, یہ سارے کاموں کے اختیارات کو کیا ہے, بزرگوں کی طرف پھیر دیتا ہے. اللہ اکبر. انہوں پریشانی دور کرتی, انہوں اولاد دیتی, انہوں شفا دیتی, انہوں تکلیف دور کرتی, انہوں روزی میں برکت دیتی, انہوں تیری تکلیف کو دور کرتی, انہوں تیری پریشانی کو دور کرتی. طرح طرح کے وسوسوں سے کیا ہے, شرک کی شروعات کراتا ہے. جو اسٹیچواں بنے وہ بڑے نیک لوگ تھے, وہ لوگ شرک کرے نہیں. مرتے اس ٹائم کو یہ نصیحت بھی نہیں کرے. ہمیں مرنے کے بعد ہمارے خبروں کے پاس آپ کو بیٹھ کر رونا اور ہمارے مورتیاں بنانا, ہماری یاد تازہ کرنے کے لیے ہمارے خبروں کے پاس آتے رہنا, ہمارے مورتیاں بنا کو ہماری مورتیاں کے پاس بیٹھنا, چراغاں لگانا, طواف کرنا, جھنڈے لگانا, قربانیاں پیش کرنا, چادراں چڑھانا, ہمارے لیے ایک نمونہ بنانا, ہمارے ایک مزار بنانا, ہمارا ایک گرجا بنانا, ہماری ایک مندر بنانا. ایسا کوئی بھی بندہ نیک بندہ, ایسا کوئی بھی نیک بندہ حکم دیا نہیں. جو بیانات سنتے تھے ان کے, کسی کو بھی کیا ہے, ایک نیک بندہ بھی کیا ہے, مزار بنانے کا, خبر بنانے کا, مورتی بنانے کا حکم نہیں دیا. وہ سب نصیحت کرتے, عبادتوں کا حقدار صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ زمین کے اوپر کسی کی عبادت چلتی نہیں. لیکن شیطان جو بندے اللہ کی محبت کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتے تھے, انہی نیک لوگوں کی خبروں سے کیا ہے, شرک کی شروعات کرایا. اسلام کو سمجھنا, ایمان کو سمجھنا میرے بھائیوں, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو قرآن پڑھنا, قرآن کو ایسا پڑھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کتاب کو 114 سورتوں کو مجھے سدھارنے کے لیے, مجھے بدلانے کے لیے, میرے عقیدے کو سیدھا کرنے کے لیے اتارا ہے. یہ نیت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے. سورہ نوح پڑھیں گے 29 پارے میں, 70 سورہ پڑھیں گے تو یہ نیک لوگوں کا ذکر ملتا ہے, نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ. شرک جب شروع ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے, ان کو نصیحت کرنے, ان کو سمجھانے, وہ کفر شرک کو ان کی دلوں سے نکالنے کے لیے رسول بنا کر بھیجتا ہے. سبحان اللہ. 50 کم 1000 سال, 950 سال محنت کرے. کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے. کائنات کے اندر انسان کتنا بھی نیک ہو, وہ عبادت کا حقدار ہوتا. اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل درجے والا, مخلوق میں سب سے افضل درجے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں, جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں, سبحان اللہ, یہ تقوی پرہیزگار تھے, متقی تھے, ڈرنے والے تھے, روزے رکھنے والے تھے, سجدے کرنے والے تھے, توبہ کرنے والے تھے, اللہ سے محبت کرنے والے تھے, سخاوت کرنے والے تھے, خیرات کرنے والے تھے, قبر کے عذاب سے ڈرنے والے تھے, جہنم کے عذابوں سے پناہ طلب کرنے والے تھے, رشتوں کو جوڑنے والے تھے, اللہ کی محبت میں اپنے جانوں کو بھی قربان کرنے والے تھے. تمام انبیاء, یہ زمین کے اوپر جتنے بھی انسان آئے ہیں, یہ تمام انسانوں میں افضل درجے والے انسان انبیاء کی جماعت ہے. ویسے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے 7ویں پارے میں 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد, 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد بتاتا ہے وَلَوْ أَشَّكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ابراہیم علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, لوط علیہ السلام,
بڑے بڑے اونچے نمبر کے انبیاء ہیں. ان کا سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یہ نبیاں اللہ کی عبادت کے طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آئے ہیں. انہوں شرک نہیں کرے, کفر نہیں کرے. جیسے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سورہ بقرہ کے اندر, وہ دور کے اندر جنات سلیمان علیہ السلام کے اوپر کفر کی تہمت لگائے ہیں, جادوگر بول کو تہمت لگائے ہیں سلیمان علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام شرک نہیں کرے, کفر نہیں کرے, ولکن الشیاطین کفروا. شرک کرنے والے کون؟ شیاطین ہیں. کفر کرانے والے کون؟ شیاطین ہیں. انسانوں سے شرک کرانے والے کون؟ شیطان. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں جتنے بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں, شراب خوری ہو, شراب پینا ہو, زنا کرنا ہو, جوا کھیلنا ہو, قتل کرنا ہو, جتنے بھی گناہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں میرے بھائیوں, کہاں تو بھی ہمیں شیطان اس کا ہاتھ پکڑ کو, انسان کا ہاتھ پکڑ کو اس سے زنا کراتے سو, شراب پلاتے سو, قتل کراتے سو. کون تو بھی دیکھی, کون تو بھی دیکھی. شیطان انسان کا ہاتھ پکڑ کو گناہ نہیں کراتا, دل میں وسوسے کر کو گناہ کراتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر وسوسے کرتا ہے, تمہیں اس کی عبادت کرو تمہاری حاجت پوری ہوتی, تمہیں اس کی عبادت کرو تمہاری منت پوری ہوتی, تمہیں اس کی عبادت کرو تمہاری مشکل دور ہو جاتی, تمہیں اس کی عبادت کرو تم کو اولاد نصیب ہوتی, تمہیں اس کی عبادت کرو تمہاری زندگی میں خیر و برکت ملتا. وَلَأُمَنِّيَنَّ. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ایک آیت نازل کیا, بہت سارے لوگ جانتے ہیں, ہمیں بیانات میں بھی سنتے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف کرتا ہے. بے شک اس میں ذرا تو بھی شک ہے, شرک کو معاف کرتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ بے شک اس گناہ کو ہرگز معاف کرتا نہیں جو بندہ اللہ کی ذات میں کسی کو پارٹنر بناتا, جو بندہ کسی کو اللہ کی عبادت میں پارٹنر بناتا, جو بندہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں پارٹنر بناتا, چاہے وہ پارٹنر فرشتوں کو بنائے, چاہے وہ پارٹنر نبیوں میں سے کسی کو بنائے, چاہے وہ پارٹنر جناتوں میں سے کسی کو بھی بنائے, یا مخلوق میں سے کسی کو بھی بنائے, تو اللہ معاف کرتا اس کو, ہرگز معاف کرتا ہے. معاف کرتا, اللہ خود اعلان کرتا ہمیں ہرگز نہیں معاف کرتا مشرک کو. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. زنا کرتا, سود کا مال کھاتا, ماں باپ کی نافرمانی کرتا, قتل کرتا, جو بھی گناہ کرتا شرک کے علاوہ, ہر گناہ معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ کا کیسا معاف کرتا؟ جہنم میں سزا دے کو معاف کرتا, ایسے معاف کرتا نہیں. شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ کو مانتا ہے گناہ کرتا ہے, شرک تو کرتا نہیں. زنا کرتا, چوری کرتا, رشتے توڑتا, شراب پیتا, قتل کرتا, سود کو دیتا, شرک کرتا نہیں, اسے بھی جہنم میں جلاتا اللہ, اس کو بھی جہنم میں سزا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. سزا دینے کے بعد اللہ چاہا تو نکالتا جہنم سے, وہ اللہ کی مرضی ہو. جہنم سے نکالنا یا نہیں نکالنا اس کی اختیار کی بات ہے, کون بھی بول سکتا نہیں, کوئی عالم بھی بول سکتا نہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کو جہنم سے نکال کو اس کو جنت میں پہنچانا اللہ اپنی مرضی کے اوپر لے لیا ہے, وہ کسی کی مرضی کی بات نہیں. آج بہت سارے بدعتی لوگ, شرک کرنے والے لوگ بولتے ہیں ہمارے پیر اللہ سے لڑ کو ہم کو بچا لیتی ہیں. جھوٹی بات ہے, اللہ کے اوپر جھوٹی تہمت ہے. جو اللہ کے اوپر جھوٹی تہمت لگاتا بدترین سزا ہے اس کو جہنم کے اندر. میرے بھائیوں, بتانے کے تو بہت سارے باتیں, میں آخری بات بتا کو میری بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. سمجھنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب سے افضل مخلوق انبیاء ہیں, نبیاء ہیں. جتنی بھی آسمان میں زمین میں جتنی بھی مخلوق اللہ بنایا, چاہے وہ فرشتے بھی کیوں نہ ہو, اللہ کے پاس نبیوں کا درجہ اتنا بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے قرآن میں؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
جب ہمارے باپ آدم کو بنایا، حکم دیا فرشتوں جو تمنا کو جو علم نہیں دیا ہوں وہ علم میرے بندے آدم کو دیا ہوں، سجدہ کرو میرے بندے کے سامنے۔ سارے فرشتے سجدہ کریں۔ تو درجہ کس کا بڑا ہے اللہ کے پاس؟ فرشتوں کا بڑا ہے یا آدم علیہ السلام کا بڑا ہے؟ آدم علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کا درجہ بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء میں ٹاپ نمبر کے 5 انبیاء ہیں۔ سمجھو بات کو، میں بہت بڑی بات بولنا چاہتا ہوں میں تم کو۔ آدم علیہ السلام سے لے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان تمام نبیوں میں ٹاپ نمبر کے 5 نبی ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 نبیوں کا درجہ تمام انبیاء میں اونچا ہے۔ یہ ہمارے اہل حدیث سلف کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے نبی، بہت بڑی بات بولنا چاہتا ہوں میں، یاد رکھنے کے قابل کی بات بولنے جاتا ہوں میں۔ یاد رکھو یہ بات کو، یاد رکھو یہ بات کو۔ سخرات کا عالم تھا کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخرات کا عالم تھا۔ چہرے پر پانی ڈالتے، یمن کی چادر کو اوڑھتے، کبھی چادر ہٹاتے، بددعا کرتے۔ کس کے لیے بددعا کرتے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى۔ بددعا کرنے والے کون؟ جس کے اوپر جبریل علیہ السلام وحی لے کر اترتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ جس نبی کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول مانتا ہے، اس کی ہر عبادت قبول ہوتی ہے۔ جس نبی کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول مانتا ہے، وہ نبی کل قیامت میں اس کے حق میں سفارش کرنے والی۔ جس نبی کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول مانتا ہے، اللہ اس کا عقیدہ قبول کرتا ہے۔ ویسے نبی، ویسے رسول، جبریل امین سے بات کرنے والے رسول، آخری رسول محمد رسول اللہ، جن کے جھنڈے کے نیچے کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، سارے نبی محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ! کل کے دن اپنا کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو آب کوثر کا پانی پلانے والے محمد رسول اللہ، یہ وہ نبی ہے۔ میدان محشر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پل صراط کا راستہ پار کرنے والے سب سے پہلے ہمارے نبی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت کا دروازہ کھولنے والے سب سے پہلے ہمارے نبی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پوری مخلوق کی سفارش کرنے والے، سارے نبیوں کے دربار کو جانے کے بعد کوئی نبی بھی سفارش نہیں کرتا، ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، محمد رسول اللہ سفارش کرو۔ محشر کے لوگوں کی بات کو سن کو جاتے ہیں محمد رسول اللہ، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گرتے ہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، جن کے دل کے اوپر اللہ 114 سورت نازل کیا ہے، ویسے نبی، سبحان اللہ، ہمارے نبی جب سجدے میں سر رکھتے ہیں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے نبی، اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے ان کی سجدے سے۔ اللہ کا غصہ، اللہ کا جلال رحمت میں بدل جاتا ہے ان کی تعریف سے۔ سبحان اللہ۔ ویسے نبی بد دعا کرتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ یہودیوں کو برباد کر دے تو، نصارہ کو تباہ برباد کر دے تو، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، نبیوں کی سردار کی بد دعا، دعا دونوں قبول ہونے میں دیری نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ جب محمد رسول اللہ کسی کے حق میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آسمان پھٹتی ہوئی چلی آتی ہے وہ دعا۔ کسی کے حق میں بد دعا بھی کرتے ہیں، آسمان کو چیرتی ہوئی چلی آتی ہے۔ ویسے نبی
بد دعا کرتے ہیں کس کے حق میں؟ یہودیوں کے اوپر لعنت ہو. سمجھو میرے بھائیوں، جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ کے لیے غور سے سنو. آخری نبی جن کا کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے، جن کے اوپر قرآن اترا ہے، وہ نبی کس کے حق میں بد دعا کرتے ہیں؟ یہودیوں کے حق میں بد دعا کرتے ہیں. یہودی کس کی اولاد؟ یعقوب علیہ السلام کے بچے بنی اسرائیل. نصارہ کس کی اولاد؟ وہ بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اس میں سے نصارہ نکلے ہیں. یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. ان کے اوپر بد دعا کون کرتے ہیں؟ سارے نبیوں کے سردار بد دعا کرتے ہیں. کیوں؟ کیا واسطے بد دعا کرتے ہیں؟ جب ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول جا کے ان کو نصیحت کرتا، اللہ کی طرف بلاتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، جب وہ نیک نبی مر جاتا، وہ نبی مرنے کے بعد اس کی خبر کا طواف کرنے والے، اس کے خبر کے اوپر جانوروں کو ذبح کرنے والے، اس کی خبر کے اوپر چراغ سلگانے والے بن جاتے یہودی. اس کی خبر کے مجاور بن جاتے، اس کی خبر کے اوپر سجدہ کرتے. کون؟ یہود و نصارہ. جو نبی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہے، وہ نبی کی خبر کے اوپر سجدے کرنے والے بن جاتے ہیں. ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. کس کی؟ اللہ کی لعنت. بد دعا کرنے والا کون؟ سارے نبیوں کے سردار. بہت سارے باتیں ہیں میرے بھائی بتانے کے لیے. اب بتاؤ، ایک نبی کی خبر کے اوپر سجدہ کرنے والے کے اوپر سارے نبیوں کے سردار کی لعنت ہے. آج ہمارے ہنکیاں کے سامنے ریڈی میڈ خبراں کتنے ہیں، کتنے جھنڈے دکھتے ہیں، کتنے پنجے دکھتے ہیں، کتنے خبراں دکھتے ہیں، کتنے چبوترے دکھتے ہیں. ان کے اوپر کیا اترنا؟ نبیوں کی خبروں کے اوپر سجدہ کرنے والے انسانوں کے اوپر نبیوں کے سردار کی لعنت ہے، تو ان کے اوپر کس کی لعنت برسنا؟ بتاؤ. آج سورہ یوسف کے اندر بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ، میرا دادا مسلمان، میرا خاندان مسلمان، میری دادی مسلمان، میرا نانا کا خاندان مسلمان، میں مسلمان. 50 سال مکہ میں ہو کے آنے سے کیا مسلمان بنتا؟ حج کرنے سے تو مسلمان بن جاتا، روزہ رکھنے سے مسلمان بن جاتا، نماز پڑھنے سے مسلمان بن جاتا، خیرات کرنے سے مسلمان بن جاتا؟ ہرگز نہیں. اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے میرے بھائیوں. سمجھنے کی بات ہے. جو نبی کے اوپر قرآن اترا ہے، وہ نبی بد دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ نبیوں کی خبروں کی عبادت کرنے والوں کے حق میں بد دعا کرتے ہیں. سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، طواف کرنا بھی عبادت ہے، بھروسہ کرنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، منت مانگنا عبادت ہے، جانور ذبح کرنا عبادت ہے. عبادت کا مفہوم سمندر جیسا بھرا پڑا ہوا ہے. آج ریڈی میڈ خبروں کے اوپر یہ سب ہوتے ہیں، جھنڈے، پنجے، طوافاں، چراغاں، چادراں، قربانیاں، منتاں، اولاد کا سوال، شفا کا سوال، برکت کا سوال، یہ سب ہوتا ہے. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ سب کفر نہیں ہے؟ اللہ آل عمران کی آیت کے اندر بتاتا ہے، جو ممبر اوپر چڑھنے کے بعد میں جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا ہوں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول، وہ انسانوں کو، وہ قوم کو اللہ کیسا ہدایت دیتا جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد، جو رب کا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور رب کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ رب کے ساتھ غداری کرتے ہیں، وہ رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وہ اسلام کو دھجے اڑاتے ہیں، وہ نبی کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں. وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ. ان کا ایمان کیسا قبول ہوتا بتاؤ، ان کی روزے کیسا قبول ہوتی بتاؤ، ان کی نماز کیسا قبول ہوتی بتاؤ، ان کا حج کیسا قبول ہوتا، ان کی نیکیاں کیسا قبول ہوتی ہیں اللہ کے پاس. سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں. سمجھو ذرا، نبیوں کی خبروں کے اوپر سجدہ کرنے والے، نبیوں کی خبروں کے اوپر سجدہ کرنے والے انسانوں کے اوپر نبیوں کے سردار کی لعنت ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے مسلمان پٹیا میں دودھا ڈالنا، پنجے اٹھانا، جھنڈے لے کو جانا، مزاروں کو طواف کرنا،
منتاں مانگنا، تاشے بجانا، چادراں چڑھانا، قربانیاں کرنا، مٹھائی تقسیم کرنا، یہ اسلام سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ زمین کے اوپر جتنی بھی قبر پرستی ہے، یہ قبر پرستی سے اور اللہ کے کلام سے، اللہ کے دین سے، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کفر کو، شرک کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے، بہت سارے نبیوں کو بھیجا ہے۔ یہ سب کچھ کرانے والا کون؟ شیطان ہے۔ یہ سب کچھ کرانے والا کون؟ شیطان۔ قسم کھا کو آیا، کیا کھا کو آیا؟ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیری عبادت کے لیے جتنے انسانوں کو تو پیدا کیا ہے، یہ تمام انسانوں کو میرے ساتھ جہنم کو لے کو جانے کے لیے تیرے ساتھ میں شریک کراؤں گا، تیری عبادت سے ہٹا کر میں مخلوق کی عبادت کراؤں گا۔ اسی لیے اللہ سورہ یاسین کے اندر بتاتا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بچوں، کیا میں تم کو نصیحت نہیں کیا، تاکید نہیں کیا کہ تمہیں شیطان کی عبادت نہیں کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، تم میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی جنت کو جانے کا ہدایت کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف میں بتاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وما یؤمن اکثرهم باللہ، مسلمان گلے میں دھاگا ڈالتا ہے، مسلمان فال کھولتا ہے، مسلمان جادو کرانے کے لیے جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے غصے کو بھڑکانے کا عمل ہے، یہ جہنم کو لے کو جانے کے لیے شیطان تمہارے سے کرانے والا غدار نافرمانی ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ بتاتا ہے، وہ تم کو ہمیشہ کا جہنمی بنانے کے لیے، ہمیشہ کا جہنمی بنانے کے لیے، کیوں؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اعلان کر دیا تو ہمیشہ کا جہنمی ہے، اب مجھے کیوں بھی اللہ ہمیشہ کا جہنمی بنایا، میں اکیلا کیوں جاؤں؟ یہ آدم کی ساری اولاد کو ساتھ میں لے کے جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوش میں آنا ہے میرے بھائیوں، کچھ بھی کرنا نہیں، انسان بن کو آئے ہیں دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، وہ اللہ کو پہچاننا، اس کی عبادت کو پہچاننا، تو کیا کرنا؟ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا۔ میرے بھائیوں، بتانے کے لیے بہت سارے باتیں ہیں، اللہ زندگی دیا، زندہ رکھا تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، یہ قرآن آیا ہے ہم کو اللہ کی عبادت کیا ہے سکھانے، سمجھانے، اس کی عبادت کی طرف لگانے، شرک سے روکنے کے لیے۔ آخرکار میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم کو تیرے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کا علم حاصل کرنے، اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی تو ہم کو ہدایت دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ بسم اللہ۔